السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدعہ کے اسم بر دو ضرب است، معرفہ و نکرہ۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان اس میں غیر متمکن کے اقسام سے فارغ ہوئے۔ اب اس میں متمکن کی کچھ تقسیمات بیان فرماتے ہیں، اور کچھ تقسیمات کو بیان کرنے کے بعد پھر اس میں متمکن کے اقسام بیان کریں گے۔ یعنی اس میں متمکن جس پر اعراب آتا ہے تو اس کے اعراب کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں تو وہ اقسام بعد میں بیان کریں گے۔ پہلے اس میں متمکن کے یہاں پر کچھ تقسیمات بیان کرتے ہیں۔ تقسیمات میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ تقسیمات آپس میں متباین نہیں ہوتی ہیں۔ مثلا ایک تقسیم ہے معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے، ایک معرفہ ہوتا ہے ایک نکرہ ہوتا ہے۔ ایک تقسیم ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، تو یہ دو تقسیمیں ہو گئیں۔ تو تقسیموں کے تحت جو اقسام آتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے متباین نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا معرفہ و نکرہ معرفہ ہے اور تذکیر و تانیث کے اعتبار سے مذکر و مؤنث ہے، تو جو معرفہ ہوگا وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، وہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے، آپس میں تباین نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالانکہ جو اقسام ہوتے ہیں نا وہ آپس میں متباین ہوتے ہیں، کہ جو نکرہ مثلا تقسیم بے اعتبار معرفہ و تعریف و تنکیر کے اعتبار سے جو تقسیم کی تو اس تقسیم کے تحت دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے معرفہ ایک قسم ہے نکرہ۔ تو اب یہ جو اقسام ہے نا یہ اقسام ایک دوسرے سے متباین ہوں گے، کہ جو معرفہ ہوگا وہ نکرہ نہیں ہوگا، جو نکرہ ہوگا وہ معرفہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھائی؟ اس لیے مصنف علیہ رحمت و رضوان یہاں پر اس میں متمکن کے اقسام کے بیان کرنے سے پہلے کچھ تقسیمات ذکر کر رہے ہیں، جن تقسیمات کے تحت کچھ قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی تقسیم صاحب کتاب ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اسم سے مراد اس میں متمکن ہے۔ یہاں پر بدعہ فصل بدعہ کے اسم بر دو ضرب است، تم جان لو کہ اس میں متمکن دو قسم پر ہے۔ اولاً دو قسم پر ہے، یعنی یہ تقسیم اول ہے جس کے تحت دو قسمیں ہیں۔ کون سی دو قسمیں؟ معرفہ و نکرہ۔ تو تقسیم اول تعریف و تنکیر کے اعتبار سے ہو گئی، اور اس کے تحت آنے والی جو قسمیں ہیں وہ معرفہ اور نکرہ ہے۔ معرفہ اور نکرہ، معرفہ و نکرہ، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ کہتے ہیں معین کو، اور نکرہ کہتے ہیں غیر معین کو۔ تو اب معرفہ کی اگر ہم تعریف کریں، معرفہ معین کو کہتے ہیں جیسے کہ زید ایک شخص معین کا نام ہے نا، زید۔ ناصر ایک شخص معین کا نام ہے۔ اور غیر معین نکرہ کہتے ہیں، نکرہ کو غیر معین کہتے ہیں، یا غیر معین کو نکرہ کہتے ہیں، جیسے کہ رجل کا معنی آدمی۔ اب یہاں پر یہ متعین نہیں ہے کہ انڈیا کا آدمی، پاکستان کا آدمی، انگلینڈ کا آدمی، یا انڈیا ہی میں اس گھر کا آدمی یا اس گھر کا آدمی، میرے گھر کا آدمی یا آپ کے گھر کا آدمی، یہاں پر کوئی متعین نہیں ہے۔ جس کے اندر بھی رجولیت اور مردانگی ہوگی اس کو رجل کہہ دیں گے، یہ غیر معین ہے، اس کا مدلول غیر معین ہے۔ اور معرفہ کا مدلول جو ہوتا ہے وہ معین ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، جس پر اس کی دلالت ہوتی ہے وہ متعین ہوتا ہے۔ جیسے کہ زید کا مدلول ذات زید ہے، جس کا یہ نام ہے تو وہ متعین ہے نا۔ اور رجل کا مدلول جس کے اندر رجولیت ہو وہ غیر معین ہے، وہ متعین نہیں ہے۔ تو اب معرفہ اور نکرہ کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی نا۔
معرفہ وہ اسم ہے جو معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو. واضح نے جب اس کو وضع کیا ہو نا تو معین چیز کے لیے وضع کیا ہو، یعنی اس کا مدلول متعین کر دیا ہو. اور نکرہ وہ اسم ہے جو غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جس کا مدلول متعین نہ ہو بے اعتبار وضع، ہے نا. جیسے کہ فرس ہے. فصل بدا کے اسم بر دو ضرب است ممکن دو قسم پر ہے، معرفہ و نکرہ. معرفہ اور نکرہ. معرفہ آست صاحب کتاب ہی تعریف کر رہے ہیں. معرفہ وہ ہے کہ موضوع باشد برائے چیز معین، کہ جو کسی چیز معین کے لیے، کسی معین چیز کے لیے موضوع ہو، یعنی جس کا مدلول متعین ہو. وَآں برہفت نو است. اب پہلے معرفہ ایک قسم کی تعریف کر دی، اب اس کے بعد اس کے اقسام بیان کرتے ہیں کہ معرفہ کی چند قسمیں ہیں. یعنی کسی اسم کے اندر جب تعریف ہوگی، کوئی اسم معرفہ ہوگا تو اس کی معرفہ، اس کا معرفہ ہونا، اس کے اندر تعریف چند طریقے پر ہوگی. کن کن طریقوں سے تعریف ہوتی ہے اس کو صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں وَآں برہفت نو است، اور وہ 7 قسم پر ہے. اول مضمرات، پہلی قسم معرفہ کی مضمرات ہے. مضمرات یہ مضمر کی جمع ہے جو ضمیر کے معنی میں. تو ضمیر جو ہوتی ہے وہ بھی معرفہ ہوتی ہے، تو سارے ضمائر جو ہیں وہ معرفہ ہیں، کیونکہ ضمیر کا استعمال کسی اسم کی جگہ کے لیے ہوتا ہے، کسی اسم کے بدلے میں ضمیر کا استعمال ہوتا ہے. تو جس اسم کے بدلے میں ضمیر کا استعمال ہوتا ہے، ظاہر بات ہے اس ضمیر سے وہی مراد ہوگا. ضمیر کا جو بھی مرجع ہوتا ہے وہ متعین ہوتا ہے. اس لیے مضمرات بھی یہ معرفہ کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. اول مضمرات، پہلی قسم ہے مضمرات. دوم اعلام، اور دوسری قسم ہے اعلام. یہ اعلام یا علم کی جمع ہے. علم کا مطلب کسی کا نام ہو، ہے نا. واضح نے بے اعتبار وضع، واضح نے اس کو کسی شخص سے معین کے لیے، کسی شیء معین کے لیے اس طور سے وضع کیا ہو کہ اس وضع میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں علم. جیسے کہ زید ہے، زید کسی ذات کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اس طور سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ اب اسی ذات پر وہ بولا جائے گا، اس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا ہے. فرماتے ہیں اعلام دوسری قسم ہے اعلام، جیسے کہ زید، عمرو، بکر، خالد، ہے نا، اختر، ناصر، شہباز وغیرہ سارے جو نام ہیں. وسوم اسماء اشارات، تیسری قسم ہے اسماء اشارات. اسماء اشارات کون کون سے ہیں؟ اسماء اشارات اس میں غیر متمکن کے اقسام میں آپ مضمرات کو بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں پر مثالیں صاحب کتاب نے دی ہیں، مضمرات کی ضمائر کی مثالیں دی ہیں، ہے نا. انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، مضمرات کی مثالیں، ہے نا. اسماء اشارات وہ بھی مثالیں گزر چکے ہیں. اس میں غیر متمکن کے اقسام جب بیان کیے تھے، یعنی ہاذا، ہاذی، ہاذا، ہاذان، ہاذین، ہاذین، ہے نا، ہاؤلائے، اولائکا وغیرہ. چہارم اسماء اشارات جو ہیں وہ بھی متعین ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے اندر بھی تعریف ہوتی ہے. کیسے متعین ہوتی ہے؟ کیونکہ اشارہ یا تو ہاتھ کے ذریعے سے کسی کے طرف اشارہ کیا جائے گا، تو ہاتھ ہم کہیں گے ہاذا اور اشارہ ہاتھ کے ذریعے سے کر دیں کسی کی طرف، تو وہ متعین ہوگا نہیں ہوگا؟ بالکل متعین ہوگا. تو مدلول یہاں پر بھی متعین ہوتا ہے. ایسے ہی یا یہ کہ ہاذا کے بعد اس کا مشار الیہ ذکر کر دیں، جیسے ہاذا الرجل، یہ مرد، صفت کے طور پر الرجل کو ہم نے ذکر کر دیا. تو الرجل جو ہے یہ ہاذا کا مدلول معین ہے نا. ہاذا الرجل، یہ آدمی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اسماء اشارات کے مدلولات جو ہوتے ہیں وہ بھی متعین ہوتے ہیں، اس لیے معرفہ کے اقسام میں یہ بھی شامل ہے. چوتھی قسم ہے اسماء موصولہ. اسماء موصولہ بھی گزر چکے ہیں اس میں غیر متمکن کے اقسام کے بیان میں. الذی، اللذان، اللذین، ہے نا، اللتی، اللتان، اللاتی واللواتی وغیرہ، اور بھی اسماء موصولہ گزر چکے ہیں. تو اسماء موصولہ جو ہوتے ہیں وہ بھی مدلول معین کے لیے موضوع ہوتے ہیں، ان کا بھی مدلول متعین ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کہا جائے، جب اس کا صلہ ذکر کرتے ہیں نا تو تعین ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ہم نے کہا الذی ضربک عندی، وہ شخص جس نے تجھے مارا
عندی وہ میرے پاس ہے۔ تو الذی اس میں موصول کا صلہ جب بعد کا ذکر کیا تو متعین ہو گیا کہ مارنے والا شخص مراد ہے الذی سے، تو الذی کا مدلول متعین ہو گیا نا۔ فرماتے ہیں وَإِن دو قسم را مبہمات گویند، اب اسی لیے چونکہ معقول میں مثالیں گزر چکے ہیں، مضمرات کی بھی، اسماء اشارات کی بھی، اسماء موصولہ کی بھی، اس لیے صاحب کتاب نے یہاں پر مثالیں ذکر، ان تینوں قسموں کی مثالیں ذکر نہیں کی۔ اعلام معقول میں بیان نہیں تھا تو اس لیے اعلام کی مثالیں زید و عمر دے دی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِن دو قسم را مبہمات گویند، ان دونوں قسموں کو مبہمات کہتے ہیں، یعنی اسماء اشارات کو اور اسماء موصولات کو مبہمات کہتے ہیں۔ کیوں مبہمات؟ کیونکہ اس کے اندر ابہام رہتا ہے۔ اس میں اشارہ کے اندر ابہام، ہم نے کہا ہاذا یہ، تو جب تک ہم یا تو اشارے سے نہ بتائیں، کسی کی طرف اشارہ نہ کریں، یا یہ جب تک ہاذا کا صفت وغیرہ ذکر نہ کریں، اس وقت تک ہاذا کا معنی مبہم رہتا ہے مخاطب پر۔ اور جب اس میں اشارہ کا مشار الیہ ہم ذکر کر دیں، مثلا کہیں حاضر رجل، تو اب متعین ہو جاتا ہے۔ تو ابہام رہتا ہے نا مخاطب پر، مخاطب کو ابہام رہتا ہے اس میں، اس لیے اس اسماء اشارات کو مبہمات کہتے ہیں۔ ایسے ہی اسماء موصولہ کو بھی مبہمات کہتے ہیں کہ جب تک اسماء موصولہ کا صلہ ذکر نہ کیا جائے اس وقت تک ابہام رہتا ہے، مخاطب کو سمجھ میں نہیں آ پاتا ہے وہ کون ہے۔ جیسے ہم نے کہا قرآن نے ارشاد فرمایا الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو الذی کا نا، الذی پاک ہے وہ ذات، الذی، تو اب ہم نے سبحانہ کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہٹاتے ہیں، الذی ہم نے کہا الذی، تو اب مخاطب جلدی نہیں سمجھ آئے گا کہ وہ جو کیا ہے مراد، نہیں سمجھ پائے گا جب تک کہ صلہ ذکر نہ کرے۔ صلہ ذکر کریں گے تو الذی کا مدلول یہاں پر متعین ہو جائے گا فوراً، ابہام ختم ہو جائے گا اب۔ تو الذی میں ابہام تھا، لیکن جیسے ہی کہا اسری بعبدہ، جو لے گیا اپنے خاص بندے کو، جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، تو اب صلہ ذکر کرنے سے اب ابہام دور ہو جائے گا۔ اس لیے ان دونوں قسموں میں اسماء اشارات اور اسماء موصولات میں جب تک مشار الیہ اور جب تک صلہ ذکر نہیں کیا جائے اس وقت تک ابہام رہتا ہے، اس لیے ان دونوں قسموں کو مبہمات کہتے ہیں۔ وَإِن دو قسم را مبہمات گویند، ان دونوں قسموں کو مبہمات کہتے ہیں۔ تو چار قسمیں ذکر کر دیں اس میں متمکن کی، یعنی معرفہ کی، چار قسمیں ہو گئیں۔ پنجم معرفہ بندا، پانچویں قسم ہے معرفہ بندا، یعنی حروف ندا میں سے کسی حرف کے ذریعے سے جس کو ندا کر دی جائے تو جو منادا ہوگا نا وہ بھی معرفہ بندا ہو جائے گا، ندا کے ذریعے سے، ندا کرنے کی وجہ سے وہ بھی متعین ہو جائے گا۔ اب منادا کا مدلول بھی متعین ہو جائے گا، لیکن منادا کا مدلول جو متعین ہوتا ہے نا وہ بھی کبھی کبھی ارادے کی بنا پر بھی ہوتا ہے، کہ اگر تعین کا ارادہ ہو تب تو متعین ہوگا، اور تعین کا ارادہ ہی نہ ہو تو متعین ہی نہیں ہوگا۔ مثلا ایک اخیارہ آدمی کہے یا رجلو، تو ظاہر بات ہے جس کو ندا کر رہا ہے وہ اس کے لیے متعین ہے نا، ندا کرنے والے کے لیے متعین ہے۔ تو یہاں پر تو رجل اگرچہ لفظ نکرہ اس نے بولا، لیکن یہاں پر حرف ندا داخل ہونے کی وجہ سے، ندا کرنے کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، بلا رہا ہے جس کو، اس کو دیکھ بھی رہا ہے، تو اب یہاں پر اس کے لیے تو متعین ہے، اخیار آدمی کے لیے، بینا آدمی کے لیے تو متعین ہے۔ لیکن ایک نابینا آدمی جو دیکھ ہی نہیں پاتا ہے، گڈھے میں گر گیا، گڈھے میں گرنے کے بعد وہ پکار رہا ہے یا رجل خذ بیدی، یا رجل خذ بیدی، تو اس کے لیے تو ابھی اگرچہ اس نے ندا کی ہے تو رجل اس کے لیے اگرچہ یہاں پر منادا ہے لیکن یہاں پر ندا کے ذریعے سے تعریف نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر نابینا پکار رہا ہے اور اس کا اپنے پکارنے سے کسی کی تعین مقصود نہیں ہے نا۔ اس لیے معرفہ بندا سے مراد وہ ہے، اس صورت میں یہ تعریف ہوگی جب کہ تعریف مقصود بھی ہو کسی کی، جیسے یا رجلو، اخیارہ جب کہے تب کی یہ مثال ہے۔ ششم معرفہ با الف و لام، اور چھٹی قسم کہتے ہیں کہ معرفہ الف و لام، یعنی الف اور لام کے ذریعے سے جو معرفہ ہو جائے، معرف باللام جسے کہتے ہیں، جیسے کہ رجل تھا اس پر ہم نے الف لام داخل کر دیا اور کہا الرجل، تو اب الرجل الف لام عہد کے لیے ہو، تو عہد کے لیے ہو، استقراء کے، مطلب جیسے کے لیے، جس کے لیے بھی ہو، بہرحال معہود جو ہوگا وہ متعین ہوگا۔
تو الف تو کوئی متعین آدمی کے لیے اگر ہم کہیں جا، ایک ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی متعین آدمی میرے پاس آیا اور ذہن میں میرے معلوم ہے کہ وہ کون شخص ہے، تو اب یہاں پر یہ نہیں کہیں گے اب ہم اس کے لیے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، ظاہر بات ہے میرے ذہن میں وہ متعین ہے، تو اب یہاں پر جاءنی رجل نہیں کہوں گا میں، بلکہ کیا کہوں گا، جب وہ متعین ہے میرے ذہن میں تو میں کہوں گا جاءنی الرجل۔ تو الف لام تعریف کا یہ بتاتا ہے کہ میرے ذہن میں یا خارج میں وہ شخص جس کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ متعین ہے۔ تو اب مدلول متعین ہو گیا نا۔ فرماتے ہیں ششم معرفہ با الف و لام، چھٹی قسم ہے معرفہ الف و لام کے ساتھ جو معرفہ ہو، جیسے کہ الرجل، ہفتم مضاف بیک ازیہا، اور ساتویں قسم ہے تعریف کی کہ تعریف کی ایک اس صورت سے بھی حاصل ہوتی ہے کہ ما قبل میں حرف ندا سے جو منادہ ہو ہے نا، معرفہ با ندا ہو، اس کو چھوڑ کر جو 5 قسمیں گزری، ان 5 قسموں میں سے کسی قسم کی جانب، کسی قسم کے اسم کی جانب کسی اسم کا مضاف ہو جانا، تو اس اضافت کی بنا پر بھی اس میں تعریف آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ضمیر کی جانب اضافت ہو جائے اور ہم نے کہا غلام ہو، اس کا غلام، اب غلام تھا تو نکرا لیکن ضمیر کی جانب مضاف ہو گیا تو معنی ہوا اس کا غلام، جس کی طرف ہا ضمیر سے، ہا ضمیر جس کی جانب لوٹ رہی ہے اس کا غلام مراد ہے، تو اب مدلول متعین ہو گیا نا، تعریف ہو گئی۔ تو ضمیر کی طرف اضافت کی بنا پر بھی تعریف ہو گئی۔ وغلام زید، یہاں پر زید علم ہے، علم کی جانب اضافت کرنے کی بنا پر غلام میں تعریف ہو جائے گی، زید کا غلام کسی اور کا نہیں۔ غلام ہذا، اس کا غلام جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس سے بھی تعریف ہو جائے گی مضاف میں۔ وغلام الذی عندی، اور اس کا غلام جو میرے پاس ہے، اس شخص کا غلام، الذی عندی جو میرے پاس ہے، تو جو میرے پاس شخص ہے اس کا غلام بتایا جا رہا ہے، تو وہ بھی یہاں پر بھی غلام سے اس کا مدلول متعین ہو جائے گا۔ وغلام الرجل، ہم نے کہا الرجل متعین آدمی، الرجل اور اس کا غلام، تو جب وہ رجل متعین ہے تو اس کا جو غلام ہوگا وہ بھی مدلول متعین ہو گیا، تو غلام کا مدلول ان تمام صورتوں میں متعین ہو گیا نا۔ تو مذکورہ 5 قسموں میں سے کسی کی جانب اگر مضاف ہو جائے کوئی اسم تو اس اضافت کی بنا پر بھی تعریف حاصل ہو جاتی ہے۔ یاد رہے اضافت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اضافت لفظی ہوتی ہے، ایک اضافت معنوی ہوتی ہے۔ یہاں پر مراد جو ہے جس سے تعریف حاصل ہو رہی ہے، اس تعریف سے، اس اضافت سے مراد اضافت معنوی ہے نا۔ اضافت لفظی سے تعریف حاصل نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ آپ ہدایت النو وغیرہ میں پڑھیں گے۔ تو یہ معرفہ کے اقسام صاحب کتاب نے ذکر کر دیے۔ اچھا، یہاں پر یہ کہا کہ مذکورہ اقسام میں سے کسی کی جانب اضافت ہو جائے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ معرفہ بندا کے علاوہ جو 5 قسمیں ہیں ان میں سے کسی کی جانب اضافت ہو جائے۔ معرفہ بندا کو ہم نے کیوں مستثنی کر دیا، کیوں الگ کر دیا؟ چونکہ معرفہ بندا وہ حرف ندا کے ساتھ میں ہوتا ہے، جب حرف ندا کے ساتھ میں وہاں پر منادہ ہوتا ہے تو اب اس کی جانب اضافت کرنا درست نہیں ہے۔ غلام و یا زید کہنا جائز نہیں ہے نا، کیونکہ بیچ میں حرف آ گیا، اس لیے اضافت وہاں پر جائز ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی جانب اضافت ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم نے اس قسم کو خارج کر دیا۔ اب آگے جب معرفہ کی بحث سے فارغ ہو گئے تو صاحب کتاب نکرہ کو بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَنَکْرَ آنست، نکرہ کی تعریف تو آپ نے سمجھ لی ہے نا، نکرہ وہ اسم ہے۔ فرماتے ہیں وَنَکْرَ آنست کے موضوع باشد برائے چیزیں غیر معین، نکرہ وہ ہے کہ جو موضوع ہو کسی غیر معین چیز کے لیے، غیر معین یعنی جس کا مدلول متعین نہ ہو، جیسے کہ رجل فرس ہے نا، رجل کا معنی کوئی بھی مرد، فرس کا معنی کوئی بھی گھوڑا، کہیں کا بھی گھوڑا، کسی کا بھی گھوڑا، ہر ایک پر بولا جائے گا۔ یہ یہاں پر تعریف و تنکیر کے اعتبار سے جب مصنف اقسام بیان کر کے فارغ ہوئے تو اب آگے فرماتے ہیں بدعہ کے اسم بردو صنف است، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اب تقسیم کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے بھی اسم متمکن کی 2 قسمیں ہیں، اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ بدعہ کے اسم بردو صنف است، تم جان لو کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، یعنی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، مذکر و مؤنث، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ مذکر کسے کہتے ہیں؟ مذکر کو سمجھنا بہت آسان ہے،
مذکر اس اسم کو کہیں گے کہ جس اسم کے اندر تانیث کی مؤنث ہونے کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو اسے مذکر کہیں گے، اور جس اسم کے اندر مؤنث ہونے کی علامتوں میں سے کوئی علامت بھی پائی گئی تو اس کو مؤنث کہیں گے۔ تو اب یہاں پر خاص چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تانیث کی علامتیں سمجھ لیں کہ تانیث کی علامتیں کیا ہیں۔ تو جہاں پر ان علامتوں میں سے کوئی علامت ہوگی تو سمجھ لیں گے کہ مؤنث ہے، جہاں پر کوئی علامت نہیں ہوگی تو سمجھ لیں گے کہ مذکر ہے۔ تو علامت تانیث سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر علامات تانیث ہیں کیا؟ تو علامات تانیث بچوں، ایک علامات میں سے ایک علامت تانیث، علامات تانیث میں سے ایک علامت تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں تا لگی ہوئی ہو، تائے تانیث لگی ہوئی ہو، جو تائے تانیث حالت وقف میں ہا سے بدل جاتی ہے، وہ تائے تانیث جس کو تائے مدورہ بھی کہتے ہیں۔ تو تائے تانیث لگی ہوئی ہو تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ تائے تانیث کسی میں آئے گی تو سمجھ لیں گے کہ یہ لفظ مؤنث ہے نا۔ اور ایک یہ ہے الف مقصورہ لگا ہوا ہو، تو الف مقصورہ لگا ہوا ہو تو وہ بھی کہا جائے گا الف مقصورہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ تو الف مقصورہ ہو، یعنی الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جس کے بعد میں حمزہ نہیں ہوتا ہے، تو اگر الف مقصورہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ ایسے ہی الف ممدودہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ الف ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں جس کے بعد میں حمزہ ہوتا ہے، تو الف ممدودہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ تو الف مقصورہ جیسے کہ حبلا ہے نا، الف ممدودہ جیسے کہ حمراء ہے نا، یہ سب کے سب تانیث کی علامتیں ہیں۔ ذہن بات آئی؟ تو تانیث کی علامتیں صاحب کتاب نے 4 بتائی ہیں۔ ایک ہم نے کیا بتائی ابھی؟ تائے ملفوظہ، لفظوں میں تائے تانیث ہو جو کہ حالت وقف میں ہا ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت کیا بتائی ہم نے؟ الف مقصورہ، اور تیسری علامت الف ممدودہ، اور چوتھی علامت تائے مقدرہ، یعنی لفظوں میں تو تا نہ ہو تائے تانیث لیکن مقدر ہو، تقدیر ہو، یعنی لفظوں میں مذکور نہ ہو۔ تو تائے مقدرہ جو ہے وہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ اب یہ کیسے پہچانیں گے کہ تا مقدرہ ہے؟ تو یہ ایسے پہچانیں گے کہ یا تو اس کی تصغیر نکال لیں گے یا یہ دیکھ لیں۔ اب اس کی پہچان کئی طریقے سے ہو جاتی ہے، یا تو تصغیر سے کہ اہل عرب نے اس کو مؤنث استعمال کیا، کیوں؟ اس لیے کہ تصغیر میں مؤنث آ گیا، تصغیر میں حروف اصلی جتنے بھی ہوتے ہیں سب واپس آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ اردن، اردن میں تا مقدر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تصغیر نکالی گئی تو اریضۃ آتی ہے، تو تا سامنے آ گئی تصغیر میں، تو تصغیر نے یہ بتایا کہ اردن کے اندر تا مقدر ہے۔ اور کبھی کبھی اس طور سے بھی پہچان لیا جاتا ہے کہ تا مقدر ہے اس میں کہ مثلا اس میں اشارہ مؤنث اس کے لیے استعمال کیا گیا کہیں پر، جیسے کہ لفظ جہنم ہے، جہنم کے بارے میں ہذہ جہنم التی کنتم بہ توعدون او کما قال، یا اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں۔ تو ہذہ جہنم، ہذہ جہنم، تو ہذہ جہنم میں جہنم کو کے لیے اس میں اشارہ مؤنث استعمال کر لیا گیا، تو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر جہنم یہ کیا ہے؟ تانیث معنوی ہے۔ اسی کو تانیث معنوی کہتے ہیں، اسی کو تانیث سماعی بھی کہتے ہیں، مؤنث سماعی، مؤنث معنوی، جس میں تا مقدر ہوتی ہے۔ تو جہنم جو ہے وہ بھی مؤنث معنوی ہے۔ ایسی کبھی کبھی اس طور سے بھی پہچان ہو جاتی ہے کہ کوئی فعل مؤنث اس کی جانب منسوب ہو جائے، مسند ہو جائے، جیسے کہ ولما فصلت البعیر، ولما فصلت العیر قرآن پاک میں ہے، جیسے ولما فصلت العیر، تو عیر کا معنی قافلہ، تو یہاں پر عیر کی جانب جو مسند ہے فعل وہ فصلت ہے، اور وہ فصلت فعل مؤنث ہے، تو فعل کا مؤنث آنے نے یہ بتا دیا کہ عیر جو ہے وہ مؤنث معنوی ہے نا۔ ایسی اس طور سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے مؤنث معنوی ہونا کہ اس کی صفت مؤنث لے آئی جائے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ الکتف المشویہ
الکتف المشویۃ، تو الکتف کے ساتھ المشویۃ صفت اس کی مؤنث لے آئی گئی، تو اس سے بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر الکتف یہ مؤنث معنوی ہے، مؤنث سماعی ہے نا، اس کو مؤنث معنوی اور مؤنث سماعی کہتے ہیں جہاں پر تا مقدر مانی جاتی ہے۔ اسی کو جب یہ چار طرح کی تانیث کی علامتیں چار ہیں، اب ان علامتوں میں سے کوئی علامت کہیں پر آ جائے تو سمجھ لو کہ وہ مؤنث ہے، اور اگر کوئی علامت نہیں پائی جائے تو سمجھ لو کہ وہ مذکر ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں بدا کے اسم بردو صنف است، تم جان لو کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر و مؤنث، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ گفتگو کس کی چل رہی ہے؟ اسم متمکن کی، ذہن میں رہے، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ ہے کہ درو علامت تانیث نباشت، کہ اس کے اندر علامات تانیث میں سے کوئی علامت نہ ہو، جیسے کہ رجل، اس میں دیکھو نہ تائے ملفوظہ ہے، نہ ہی تائے مقدرہ ہے، نہ ہی الف مقصورہ ہے، نہ ہی الف ممدودہ ہے، تو سمجھ میں آ گیا کہ رجل مذکر ہے۔ وہ مؤنث وہ ہے کہ درو علامت تانیث باشد، کہ اس کے اندر تانیث کی علامتوں میں سے کوئی علامت ہو، کوئی علامت ہو۔ اب چار علامتیں ہیں نا، صاحب کتاب اسی طرح کی مثالیں دے رہے ہیں، چوں امراۃن، جیسے کہ امراۃن میں تا ملفوظہ موجود ہے نا۔ وہ علامت تانیث چہارست، فرماتے صاحب کتاب کہ علامت تانیث چار ہے، ایک تو تا ہے، تا سے مراد تائے ملفوظہ جو لفظوں میں بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، جیسے کہ طلحتوں میں تا۔ وہ الف مقصورہ، اور دوسری علامت الف مقصورہ ہے جس الف کے بعد حمزہ نہیں آتا ہے، جیسے کہ حبلا۔ وہ الف ممدودہ، اور ایک قسم کیا ہے، ایک علامت کیا ہے، الف ممدودہ ہے، الف ممدودہ جس الف کے بعد حمزہ آتا ہے نا، کھینچ دیا جاتا ہے، جیسے کہ حمراء۔ اور چوتھی علامت بتانے وہ تائے مقدرہ، چوتھی علامت تائے مقدرہ ہے، چوں اردن، جیسے کہ اردن۔ تو اردن میں تا مقدر ہے کہ در اصل اردتن بودہ است، کہ یہ اصل میں اردتن تھا، تو اصل میں اردتن تھا تو تا کو مقدر کر دیا گیا۔ اب یہ کیسے پتہ چلا کہ تا مقدر ہے، اصل میں اردتن تھا؟ تو فرماتے ہیں بدلیل اوریدتن، اصل جاننے کے لیے تصغیر لے آئیے، تو اردن کی تصغیر لائی جاتی ہے عرب میں، تو اوریدتن لائی جاتی ہے تا کے ساتھ، تو یہ تصغیر نے یہ بتا دیا کہ اردن میں بھی تا مقدر ہے، زیرا کہ تصغیر اسما را باصل خود برد، کیونکہ تصغیر اسما کو ان کی اصل کی طرف لے جاتی ہے، اصل بتا دیتی ہے کہ اصل یہ، اور تصغیر اردن کی اوریدتن آئی تو پتہ چل گیا کہ اس کی اصل میں تا مقدر ہے، تا موجود ہے، جو کہ اردن میں تا موجود نہیں ہے، مقدر کر دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن را مؤنث سماعی گویند، جہاں پر تا مقدر ہو اس کو مؤنث سماعی یا مؤنث معنوی کہتے ہیں۔ وہ بدا کے مؤنث بر دو قسم است، پھر صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مؤنث کی بھی دو قسمیں ہیں، مؤنث بھی دو قسم پر ہوتی ہے۔ کچھ مؤنث وہ ہوتی ہیں جن کے مدلول کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو، حیوان بھی ہونا چاہیے، مذکر بھی ہونا چاہیے، یہ بھی یاد رہے، ہے نا، جس کے مدلول کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ مثال کے طور پر امراۃن ہے، تو لفظ امراۃن کا مدلول بتاؤ کون ہے؟ کوئی بھی عورت لے لو، امراۃن کا مدلول عورت ہے، تو عورت کے مقابلے میں، مدلول کے مقابلے میں مرد ہے نہیں ہے، اور مرد جو ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے نا، اور ساتھ ہی ساتھ حیوان بھی ہوتا ہے، حیات والا ہوتا ہے نا، جاندار ہوتا ہے، جان والا ہوتا ہے نا، تو حیوان بھی ہونا چاہیے یعنی حیات والا بھی ہونا چاہیے اور مذکر بھی ہونا چاہیے۔ تو مؤنث حقیقی اس اسم کو کہیں گے جس کے مدلول کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، حیوان بھی ہونا چاہیے، مذکر بھی ہونا چاہیے۔ اگر کہیں پر حیوان ہی نہیں ہے نا، حیوان ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو مؤنث حقیقی نہیں کہیں گے، ذہن میں رہے۔ اور مؤنث لفظی اسے کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہ ہو، حیوان بھی، یا تو حیوان بھی نہ ہو یا مذکر بھی نہ ہو، دونوں نہ ہو، یا یہ کہ حیوان تو مذکر تو ہو لیکن حیوان نہ ہو، تو مذکر ہو حیوان نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔
ہے نا. لہذا اگر اس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہیں ہے تو اس کو مؤنث لفظی کہیں گے کہ وہ حقیقی وہ مؤنث نہیں ہے. فرماتے بدا کہ مؤنث بر دو قسم است. آپ جان لیجئے کہ مؤنث دو قسموں پر ہے، حقیقی و لفظی. حقیقی اور لفظی، ایک حقیقی قسم اور دوسری قسم لفظی. حقیقی آنست، حقیقی وہ ہے کہ بازائے او حیوان مذکر باشد، کہ اس کے مقابلے میں، اس کے نہیں بلکہ اس کے مدلول کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو. حیوان کا مطلب حیات والا ہے نا، حیوان مذکر ہو. جیسے کہ امراتن کہ بازائے او رجل است، کہ اس کے مقابلے میں امراتن کے مدلول کے مقابلے میں کیا ہے؟ رجل ہے. وہ ناقتن، ایسے ہی ناقتن کہ بازائے او جمل است، کہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اونٹ ہے یعنی جمل ہے. تو ناقتن یہ بھی مؤنث حقیقی ہے اور امراتن یہ بھی مؤنث حقیقی ہے، کیونکہ دونوں کے مقابلے میں حیوان مذکر ہے. رجل بھی حیوان ہے، حیات والا ہے اور مذکر بھی ہے، ایسی جمل بھی حیات والا ہے اور مذکر بھی ہے. واللفظی آست کے بازائے او حیوان مذکر نباشت، اور مؤنث لفظی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہ ہو، حیوان مذکر نہ ہو. جیسے کہ ظلمتن و قوتن. تو ظلمتن تاریکی کے معنی میں، قوتن طاقت کے معنی میں، ان کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ صاحب ان کے مقابلے میں بھی تو مذکر ہے، ظلمتن تاریکی، اس کے مقابلے میں نور، نور مذکر ہے، تو ان کے مقابلے میں تو مذکر موجود ہے. تو ہم کہیں گے کہ مذکر تو ہے لیکن حیوان مذکر نہیں ہے، حیات والا نہیں ہے وہ، ہے نا. تو دونوں چیزیں چاہیے، حیوان بھی ہونا چاہیے اور مذکر بھی ہونا چاہیے. اس لیے نور وغیرہ سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے. بات سمجھائی؟ فرماتے چوں ظلمتن و قوتن، جیسے کہ ظلمتن اور قوتن.